برداشت کروں گا پہلے جب تک ترجمہ کا تعین نہیں کریں گے، اور امتیاز صاحب نے بار بار توجہ بھی دلائی ہے، یہ میں سندھو صاحب کسی اور موقع پر آئیں گے تو پہلا معاملہ جانا ہے ان کے پاس۔ پہلا یہ ہے کہ ترجمہ جو ہے اس کا جب تک یہ درست ترجمہ نہیں کریں گے اس وقت تک جو ہے وہ بات آگے جو ان کا جو ترجمہ ہے وہ میں پہلے بھی ان کو کئی مرتبہ اور امتیاز صاحب نے بھی ان کی توجہ دلائی ہے، لیکن یہ اس ترجمے کی طرف نہیں آتے کہ ترجمے کا تعین یہ ترجمہ ہے۔ اگر یہ کہیں پہلے ان سے یہ تائید کی جائے کہ یہ ترجمہ درست ہے یا غلط ہے، اور یاد کر جب خدا نے تمام رسولوں سے عہد لیا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دوں گا اور پھر تمہارے پاس آخری زمانہ میں میرا رسول آئے گا جو تمہاری کتابوں کی تصدیق کرے گا، تمہیں اس پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد کرنی ہوگی، اور کہا کیا تم نے اقرار کر لیا اور اس عہد پر استوار ہو گئے؟ انہوں نے کہا ہم نے اقرار کر لیا۔ تب خدا نے فرمایا اب اپنے اقرار کے گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ اس کا گواہ ہوں۔ تو یہ جو ترجمہ ابھی میں نے کیا، اگر تو یہ اس ترجمے کو رد کریں یا قبول کریں، تو یہ اگر اس کو قبول کرتے ہیں اور پھر یہ کہیں گے کہ جناب یہ تفسیری ترجمہ، یہ بالکل غلط بیانی اور جھوٹ بولتے ہیں۔ روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 133 133 یہ آیت لکھ کر قولہ تعالی وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ۔ ان کے بانی جماعت نے خود ترجمہ کیا ہے، اور نیچے اگر کوئی صفحہ لگا سکے 22 133 کا سائل خان صاحب یا کوئی بھائی جو ہے روحانی خزائن جلد 22 اور صفحہ 133 اگر کوئی صاحب یہاں لگا دیں تو پہلا ان کے ساتھ یہ کہ ترجمے کا تعین کرو، مرزا صاحب کا ترجمہ درست ہے یا غلط ہے۔ جب تک اس کا فیصلہ یہ نہیں کریں، سوری پیج بتا دیجئے دوبارہ۔ جلد 22 صفحہ 133 تو ترجمہ جو اب یہ سدھو صاحب ترجمہ اور کر رہے ہیں، مرزا ان کے بانی جماعت ترجمہ اور کر رہے ہیں، یا وہ غلط ہے یا سدھو صاحب غلط ہے، اور جس کو حکم مان رہے ہیں اس کا ترجمہ نہیں مان رہے۔ اصل پرابلم یہ، اس کو جب تک یہ کلیئر نہیں کرتے نا، یا کہ یہ ترجمہ غلط ہے۔ اب یہاں پہ اگر یہ کہیں گے کہ تفسیری ترجمہ ہے، قطعاً نہیں ہے، صرف ترجمہ نیچے لکھا ہوا ہے، مفہوم بھی نہیں لکھا ہوا کہ اس آیت کا یہ مفہوم ہے۔ ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں صفحہ 133 133 اور جلد نمبر 22 ہے۔ تو پہلی میری گزارش ہے اس جماعت سے کہ جناب پہلے ہم ترجمے کا تعین کریں گے، یا کہہ دیں کہ مرزا صاحب کا ترجمہ غلط ہے تو اس کو آپ چھوڑ جائیں۔ یہ بھی ترجمہ آپ کے سامنے آتا ہے تو اس کو دیکھیے گا، اور ترجمہ اور یاد کر، کس کو یاد کروایا جا رہا ہے؟ یہ آیت اس جو ہے اس کا جو معذوف ہے وہ ہے اذکر، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد کر۔ یہ آیت کے ترجمہ پہلے ہم اس کا تعین کریں گے، اور یہی ترجمہ ان کے بانی جماعت نے کیا ہے، یا تو یہ سدھو صاحب اعلان کر کے جاتے کہ جناب یہ ترجمہ غلط ہے۔ ابھی آپ ترجمہ آئے گا تو اس صفحے کو تمام حضرات نوٹ کر لیں، اور یاد کر یعنی اس جب آئے گا تو اذکر یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یاد کر جب خدا نے تمام رسولوں سے عہد لیا۔ اس میں نبی پاک سے عہد کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس آیت مقدسہ میں اس آیت مقدسہ میں تمام رسولوں سے عہد لیا۔ یہ فل سکرین پر آئے، بڑی سکرین پر آئے، تو تمام رسولوں سے عہد لیا ہے۔ ایک طرف آپ حکم بھی مانتے ہیں اور ان کے حوالے سے کہتے ہیں، اور خود آپ جو ہے اس کا جی یہ دیکھیے گا، یہ صفحہ ہے روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 133، یہ نیچے 134 آگے اوپر 133 ہے۔ اب 133 میں دیکھیے گا
کہ ترجمہ لکھا ہو، یہ یہاں پہ دھوکہ دینے کی اور غلط بیانی کا یہ کام دیں گے کہ بانی جماعت نے تفسیری ترجمہ کیا. نہیں، بالکل جھوٹ بول رہے ہیں آپ لوگ. یہ لفظ ترجمہ نیچے لکھا ہوا، آیت اوپر دی ہے، نیچے ترجمہ ہے. پہلا آپ سے سوال یہ ہے سندھو صاحب، اگر آپ سماعت کر رہے ہوں کوئی بھی آپ کی جماعت کا، میرا سوال یہ ہے کہ نیچے تفسیری ترجمہ نہیں لکھا ہوا، ترجمہ لکھا ہوا ہے. ہماری طرف سے کوئی ہمارے بزرگ جو ہیں وہ ترجمہ کریں اور ہم کہیں کہ ہم اس ترجمے کو نہیں مانتے، یا تو انکار کر دیں، نو پرابلم، آپ لوگ انکار کریں. اور میں اب ترجمہ یہ پڑھتا ہوں. سدھو صاحب جو ترجمہ کر رہے ہیں وہ دراصل مرزا صاحب پوری جو گفتگو ہوئی ہے وہ اپنے بانی جماعت کا رد کر کے گئے ہیں کہ ان کا ترجمہ درست نہیں ہے. یہ وہ پوری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ جناب مرزا صاحب نے ترجمہ ہی غلط کیا ہے. آپ ترجمہ دیکھیے اور یاد کر، اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو میں ایک لفظ پڑھتا ہوں. یاد کر، کس کو یاد کروایا جا رہا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور یہ تو کہا ہی نہیں گیا آیت میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے سے بھی ہم نے عہد لیا. یاد کر جب خدا نے تمام رسولوں سے عہد لیا، یاد کروایا جا رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. اچھا آگے سنیے جناب، کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دوں گا، لما آتیتکم، یہ جو کم ہے یہ انبیاء کو خطاب ہے، یاد حضور سے کروایا جا رہا ہے. اس کم میں نبی پاک شامل نہیں ہے. نبی پاک کی ذات کا ذکر آگے دیکھیے. پھر تمہارے پاس آخری زمانہ میں میرا رسول آئے گا. یہ ترجمہ دیکھ رہے، دوسری لائن، ترجمے کے بعد جو دوسری لائن ہے وہ میں پڑھ رہا ہوں. اور پھر تمہارے پاس آخری زمانہ میں، لفظ آخری کس کا ترجمہ کیا مرزا صاحب نے؟ سمہ، تراخی کے لیے ہوتا ہے عربی زبان میں. تراخی جب ایک سمہ آئے گا کسی آیت میں تو وہ آخری معنی میں آئے گا، اور جہاں 2 یا 3 سمہ آئے گا، یہ بھی پوائنٹ نوٹ کر لیں کو قرآن کا ذوق رکھنے والے، اگر ایک آیت میں پہلے سمہ آیا، پھر سمہ آیا، پھر سمہ آیا، جو آخر میں سمہ آئے گا وہ آخری ہی کے معنی میں آئے گا، اس کے بعد پھر کچھ نہیں ہوگا. میں آیتیں آپ کو بتاتا ہوں. مثلا کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، یہاں ایک دفعہ ثم آیا ہے. ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا، پھر میری طرف لوٹ کے نہ آنا، یہ آخری بات، اس کے بعد کچھ نہیں ہے، ایک ہی دفعہ ثم آیا. اچھا اگر کسی آیت میں 2-3 دفعہ ثم آئیں گے، کیف تک ترجعون، سورہ بقرہ دیکھیے یہ کتنی دفعہ ثم آیا ہے. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم، یہ پہلا ثم آیا ہے. ثم یمیتکم، تمہیں مارے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر تمہیں لوٹ کر آنا. یہ جو ثم آیا ہے نا، اس کا معنی آخری آگے، اس کے بعد کوئی نہیں اور ہے. تو اس لیے قرآن نے فرمایا جب سارے رسولوں کو عہد لیا گیا اور پھر فرمایا پھر تمہارے پاس آخری زمانہ میں میرا رسول آئے گا. میرا رسول کون ہے؟ ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے اصل ترجمہ. اس میں آپ دیکھیے کہ اس میں یہاں اس آیت مقدسہ میں نبی پاک کے لیے میثاق لیا گیا. کن سے لیا گیا ہے؟ انبیاء کرام سے، رسولوں سے، تمام رسولوں سے عہد لیا گیا جب تمہیں کتاب اور حکمت دوں گا پھر تمہارے پاس آخری زمانہ میں میرا رسول آئے گا جو تمہاری کتابوں کی تصدیق کرے گا. تصدیق کرنے والا اور ہے، اور وہ رسول ہے جو آخری زمانے میں آئے گا، اور تمہیں اس پر ایمان لانا ہوگا، اس کی مدد کرنی ہوگی. اور کہا کیا تم نے اقرار کر لیا، پھر اس عہد پر استوار ہو گئے. انہوں نے کہا ہم نے اقرار کر لیا. تب خدا نے فرمایا کہ اب اپنے اقرار کے گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ بات کا گواہ ہوں. اب آپ غور کیجئے گا، یہاں آگے وہ نیچے پھر اس کی وضاحت بھی کرتے ہیں. آج جتنی گفتگو امتیاز صاحب درست کہہ رہے تھے، آج جتنی گفتگو سندھو صاحب نے کی ہے وہ امتیاز صاحب کا رد نہیں کر رہے تھے، وہ اپنے بانی جماعت کا رد کر رہے تھے. یہ ترجمہ ہے جناب. اب جماعت پر سوال یہ ہے یا تو اس ترجمے کو قبول کریں یا اس کو ریجیکٹ کریں، اور آج سندھو صاحب اس کا رد کر گئے ہیں. تو یہ میری گزارش ہے. اور یہ میثاق جو ہے یاد کر لیں. ہاں 2 تفاسیر ہیں مفسرین کرام کی. ایک یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے سلسلہ شروع ہوا،
آدم علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام، نوح علیہ السلام کے بعد ابراہیم علیہ السلام، ہر آنے والا نبی جو ہے، ایک تفسیر یہ ہے کہ اپنے بعد والے رسول کی بات کر رہے ہیں، لیکن جو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، حضرت عبداللہ ابن عباس، دونوں نے تفسیر کی ہے کہ ہر نبی نے اپنی امت سے بھی کہا کہ آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے۔ یہ وہی بات ہے جو عیسیٰ علیہ السلام جو ہے، یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم، آگے مصدق لما معکم کے بعد آگے کیا، ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، انہوں نے بھی بشارت دی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو آخر میں حضور علیہ السلام، کسی ایک مفسر نے نہیں لکھا، یہ غلط بیانی کر رہے تھے سندھو صاحب، کسی ایک مفسر نے لکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کسی کی رسالت اور نبوت ہے۔ ثم جاءکم، آخری حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اور یہ جو ثم ہے وہ آخری کے معنی میں ہی آ رہا ہے۔ جی بات میری مکمل ہوئی، مزید کوئی ساتھی اور بھی بات کرنا چاہیں یا اس حوالے سے کوئی جو میں نے عرض کیا اس پر کوئی سوال کرنا چاہے تو میں حاضر ہوں۔ جی شاہ صاحب جزاک اللہ خیر، میں صرف ایک چھوٹی سی بات عرض کروں گا کہ شاہ صاحب یہ انہوں نے ریسنٹ ٹائمز میں انصر رضا وغیرہ نے اس چیز کو یہاں پہ مصدق رسول کا ایک نیا کلیہ بنا کے مرزا غلام قادیانی پہ اس کا اطلاق شروع کیا، لیکن جو میں نے بار بار شاہ صاحب کہا کہ بھئی اگر آپ اس کا اطلاق مرزا غلام قادیانی پہ کریں گے تو اس کا ایک منطقی نتیجہ ہے، اس کا آپ لوگ انکار کر، آج تک تو آپ لوگوں کو یہ بتاتے آئے کہ مرزا غلام قادیانی امتی نبی ہے، لیکن اس آیت کا مرزا غلام قادیانی پہ اطلاق کر کے آپ لوگ یہ ثابت کرنے چل پڑے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک تمام انبیاء مرزا صاحب کی امتی ہیں۔ اب یہ وہ منطقی نتیجہ، شاہ صاحب میں نے بار بار ان سے بات کی لیکن وہ اس کا جواب شاید جان چکے تھے، بات کو دینا نہیں چاہ رہے تھے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ بتائیں کہ جو منطقی نتیجہ میں نے بیان کیا شاہ صاحب یہ ہے کہ نہیں ہے، پھر اس کا اطلاق مرزا صاحب پہ کر دیا جائے تو اس سے پھر یہ بات نکلتی ہے کہ نہیں نکلتی؟ جی بالکل آپ نے درست کہا، اور اسی حوالے سے ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، وہ صرف ایک جو ہے اس کو آپ کہہ لیں کہ چونکہ وہ کنفیوز ہو چکے تھے، اور لازمی بات ہے کہ سائٹ سے آپ ایک اپنا من مانی اور تحریف کر کے آپ اپنا نکالیں۔ اب دیکھیے نا، آپ نے میرے خیال یہی صفحہ اگر یہ بھی لگا سکیں، یہ ساتھ 21-300 صفحہ لگائیں، یہ آپ نے بتایا تھا ان کو 21 صفحہ 300۔ جی تو یہ 21 اور 300 بھی ساحل صاحب لگا کے رکھیے گا۔ اچھا، یہ آپ بالکل درست کر رہے ہیں کہ قرآن شریف سے، یہ صفحہ روحانی خزائن جلد 21 صفحہ 300، قرآن شریف سے ثابت ہے کہ ہر ایک نبی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں داخل ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، پس اس طرح تمام انبیاء علیہ السلام حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہوئے۔ اب اس آیت سے بالکل امتیاز صاحب درست فرما رہے ہیں کہ اس آیت کے تحت تو سارے جو انبیاء ہیں وہ حضور کے امتی ہیں۔ اگر اس آیت سے آپ لیں گے تو معاذ اللہ یہ تو بہت بڑا ظلم ہوگا کہ آپ، اچھا یہ پتہ ہے کیا اپنا امتیاز صاحب اور سننے والے، یہی میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ موومنٹ یہ ہے، یہ دراصل مرکزیت کو ریپلیسمنٹ کرنے کی اور متوازی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو مرکزیت ہے اس کو شفٹ کرنا ہے کسی اور کی طرف، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جن کو دجال اور کذاب کہیں، اور ان کی طرف شفٹنگ کی موومنٹ ہے، یہ ہے اصل معاملہ۔ میں اکثر جو عرض کیا کرتا ہوں، آئیڈینٹی، شناخت، لفظ یہاں رسول سے مراد پوری امت، چاہے گورا ہو کالا ہو، اس کا تعلق کسی مسلک سے ہو، ایک ہی رسول ہے، اسمو احمد، ایک ہی احمد ہے جو مکہ پاک میں پیدا ہوئے، مدینہ پاک میں جن کا مدفن ہے، روضہ اطہر ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ یہ بات میرے قوموں میں لکھیں، عرب سے لے کر عجم تک، یورپ سے لے کر ایشیا تک، گورا ہو کالا ہو، انگوٹھا لگاتا ہو یا پی ایچ ڈی اسکالر ہو، چاہے آکسفورڈ یونیورسٹی کا مسلم ممان جو ہے وہ سربراہ ہو، اس آیت مقدسہ میں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، آخر میں آنے والی ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔
ان کے ساتھ ہمارا اختلاف یہ ہے کہ یہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو مرکزیت ہے اس کو شفٹ کرنے کی ناکام کوشش ہے، اور ناکام یہ تحریک ہے، تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے درجہ اور مرتبہ اور مقام عطا فرمایا، یہ اپنی سازشوں کے ذریعہ سے، قرآن کی تحریفات کے ذریعے سے اور علمی خیانت کے ذریعہ سے اس مرکزیت کو شفٹ کرنے کی یہ موومنٹ ہے، یہ وہ تحریک ہے جو حضور کی مرکزیت کو کسی اور طرف شفٹ کرے۔ اس کا عملی مظاہرہ آپ نے آج کی گفتگو میں سنا۔ یہ ہے اصل ہمارا ان کے ساتھ اختلاف، کہ جہاں احمد ہے ایک ہی احمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جہاں رسول کی ذات ہے ایک ہی ذات ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب سندھو صاحب ناکام زور لگاتے رہے کہ میں کسی طرح ثابت کر سکوں کہ یہاں رسول نہیں ہے، یعنی دیکھیے ان کی پوری گفتگو کتنی تعجب والی ہے۔ ان کی پوری کوشش اور کاوش یہ تھی کہ سورہ آل عمران کی 81 میں جو رسول ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، نقل کفر نباشت، اس سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی بندہ ہے۔ وہ بندہ عجیب و غریب بندہ ہے جو انسانی حقوق کی پامالی کرتا ہے، ایک 13 سالہ خاتون کو، بچی کو تھریٹ دیتا ہے، اس کے باپ سلطان بیگ کو کہ شادی کرو نہیں تو مر جائے گا۔ جب بیچاری کی وہ شادی ہو جاتی ہے، وہ خوش و خرم اپنے شوہر کے ساتھ رہتی ہے۔ جس بندے کی یہ بات کر رہے، وہ بندہ پھر بھی اس کے پیچھے ہے اور کہتا ہے کہ جناب یہ بیوہ ہو کر اور یہ تقدیر مبرم ہے اور میرے نکاح میں آئے گی۔ تو عجیب و غریب یہ تضادات کا اور اتنی خرافات ہیں کہ قرآن پاک کے ساتھ یہ کھلواڑ ہے۔ تو امتیاز صاحب آپ نے درست فرمایا کہ نتیجہ جب نکالا جائے گا تو وہ مکمل ہوگا، یہ نہیں ہے کہ اپنی مرضی کا آپ ایک جز جو ہے، اور وہ بھی نہیں بنتا وہاں پر ان کا کوئی ایسا معاملہ، اور نہ تو ان کے بانی جماعت نے وہ ترجمہ کیا، یہ ترجمہ آپ کے سامنے رکھ دیا۔ پھر اس آیت کے تحت، اور وہ جھوٹ بول رہے تھے سندھو صاحب، اس آیت کے تحت ہی ان کے بانی جماعت نے لکھا ہے کہ اسی آیت کے تحت ہی سارے نبی اور رسول امتی بنتے ہیں نبی پاک کے۔ اس کو وہ چھپانا چاہتے تھے، کہتے تھے ہمارا موضوع وہ نہیں ہے۔ تو آپ نے درست کہا، میں امتیاز صاحب آپ کی تائید کرتا ہوں جی۔ آواز آ رہی؟ جی آواز آ رہی ہے آپ حضرات؟ جی بالکل آ رہی ہے۔ السلام علیکم میں نے جو جی، آ رہی ہے آواز؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے استاد محترم۔ جی اگر اجازت ہو تو میں شاہ صاحب بات کر سکتا ہوں؟ ذرا نا ایک منٹ، ضیاء رسول بھائی شاید کوئی بات کرنا چاہ رہے ہو نا، پھر صاحب ہے نا؟ جی جی شاہ صاحب، نائٹ رائڈر کے نام سے آتا تھا میں۔ جی جی بالکل، ضیاء بھائی کرنا چاہیں تو کر لیں ضرور۔ نہیں میں نے کہا ضیاء رسول بھائی نے اگر بات کرنی ہے تو پھر ان کے بعد آپ کر لیجئے۔ جی 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 ٹھیک ہے۔ ضیاء بھائی؟ جی میں تھوڑا سا بیزی ہوں، آپ لوگ بات جاری رکھیں۔ جی ٹھیک ہے، نائٹ رائڈر بھائی آپ بولیے۔ جی بہت جزاک اللہ امتیاز بھائی۔ شاہ صاحب آپ آلویز ماشاءاللہ اپنے علم اور ماشاءاللہ اس سے نوازتے ہیں ہمیں۔ میرا صرف یہ تھا کہ جو جتنی بات میں نے سنی، مجھے اس چیز پر حیرانگی ہو رہی تھی کہ وہ اسی ایک آیت میں جس ایک نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ تعالیٰ شان بیان فرما رہا ہے اور ان کو مصدق کہہ رہا ہے، اور تمام انبیاء کو ان کے امتی، یہ ماننے کے بعد کہتے تھے زبردستی کہ ایک اور رسول آنا ہے جو مصدق ہوگا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مصدق ہوگا۔ تو شاہ صاحب میں صرف یہ آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ تھوڑا سا اس پر روشنی فرمائیے گا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی آپ کی تصدیق کرنے والا نبی آئے گا تو افضلیت نعوذ باللہ پھر افضلیت کس کی ہوگی؟ یہ اس پر ذرا آپ اپنے رائے ضرور دیجیے گا، جزاک اللہ۔ جی گزاری یہ ہے کہ اب آپ دیکھیے نا، قرآن پاک کو قرآن مصدق ہے تمام کتابوں کا، اور پھر آپ سورہ مائدہ میں پڑھیے کہ جہاں توراہ اور انجیل کا تذکرہ کیا گیا اور مہیمن قرآن کو فرمایا گیا۔ یہ ساتھ یہ بھی میں عرض کروں گا جو آپ نے ابھی توجہ دلائی ہے تو اس پر بھی غور فرما لیں کہ قرآن پاک مہیمن ہے۔ اگر یہ کہیں یہ بڑی جرت ہوگی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر آخری کتاب نازل ہوئی ہے اور اس کتاب کے مصدق
ان کو معاذ اللہ بعد میں کوئی چاہیے. تو بالکل میں جو عرض کیا تھا، ایک تو مرکزیت شفٹنگ کا ایک ناکام جو ہے وہ معاملہ ہے، اور اسی طرح سے جو افضلیت، لازمی بات ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو سب کے مصدق ہیں. اب نبی پاک کو بھی کسی کے حاجت ہے کسی کے مصدق ہونے کی. اب جس نے آنا ہے وہ غلام بنے، نوکر بنے، حضور کے در کا منگتا بنے. اب حضور کو بھی کسی کی حاجت ہے کہ حضور کو بھی کوئی جو ہے وہ مصدق ہونا چاہیے، وہ بھی امتی نبی قرار دے کر. اسی لیے جب یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف جاتے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام کا یہ جملہ قوموں میں سارے لکھیں. عیسیٰ علیہ السلام کا جب نزول ہوگا تو نبوت کے باب میں عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی رول نہیں ہے. وہ اپنا کردار و رسولا الی بنی اسرائیل جو ہے وہ ادا کر چکے ہیں. اب جس نے آنا ہے وہ لتؤمنن بہ ولتنصرن، دین اسلام کی نصرت کرے، خدمت کرے، اور یہی وہ معاملہ ہے جس کے لیے عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے. تو یہ سندھو صاحب اور دیگر حضرات اتنی جرت کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ جناب مسلمان کو ساتھ اتنا ظلم کریں اور مسلمان پھر خاموش رہیں اور مسلمان جو اس پر بات بھی نہ کریں. یعنی اصل ظلم یہ ہے، یہ آپ غور فرمائیے گا، کہ قرآنی تحریف، اور یہ اپنے مرزا صاحب کو بھی چھوڑ گئے، ان کا ترجمہ اب یہ رد کر رہے ہیں. تو یہ نئی قسم کا کوئی ان کا سلسلہ ہے، وہ اس سے بھی یہ 4 قدم جو ہے نا جی وہ آگے جا چکے ہیں. اور ابھی جو یہ ترجمہ آپ دیکھیے، بانی جماعت کا ترجمہ اور ہے اور سندھو صاحب کا ترجمہ اور ہے، انصر رضا صاحب کا ترجمہ اور ہے. تو اب اس پر جو ہے وہ دلائل، ہم علمی دلائل سے ہی ان کا جو ہے وہ جواب دے رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی ہمارا کام یہ ہے کہ ان تک پیغام پہنچانا اور آسان طریقے سے پیغام پہنچانا. اور آج جو امتیاز صاحب نے گفتگو کی ہے تو وہ کنفیوز تھے. امتیاز صاحب نے جو سوال بار بار ان سے کیے ہیں وہ اس کا انہوں نے نہ تو کوئی تذکرہ کیا ہے. اب یہاں دیکھیے نا جی، میں عرض کرتا ہوں سورہ مائدہ آیت نمبر، اس پوائنٹ کو ساتھ ضرور کیجیے گا، آیت نمبر 43، انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی و نور. اب یہ تورا کا تذکرہ کیا. آگے چلیں جائیں اگلی آیت میں، وقفینا علی آثارہم بعیسی ابن مریم مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ. یعنی جو بعد میں عیسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں وہ مصدق ہے تورا کے. وآتیناہ الانجیل فی ھدی و نور. دیکھیں کتاب، یہ پوائنٹ ساتھ امتیاز صاحب آپ اگر تشریف فرما ہو، یہ کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام. اور وہ مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ. اب یہ تورا کی وہدی و موعظۃ للمتقین. اگلی آیت دیکھیے گا، اگر ان کی فکر دے تو ٹوٹل قرآن کے اپوزٹ ہے، قرآن کے مخالف جو گفتگو کی ہے آج سدھو صاحب نے. اب میں آیت پڑھتا ہوں، آیت نمبر 48، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ. کتابوں کی تصدیق مصدق کون ہے؟ یہ بہت بڑا انہوں نے علمی خیانت بھی، اور میں سمجھتا ہوں قرآن سے دوری کا یہ نتیجہ ہے جو سندھو صاحب نے گفتگو. یہ آیت ہے، اس کا کوئی جواب دے، مجھے آنا چاہے دوبارہ آئے ہمارے ساتھ. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، پہلے تورا نازل ہو چکی، انجیل نازل ہو چکی، تورا کی تصدیق کر رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام، مصدق عیسیٰ علیہ السلام ہے. اب اس کے بعد اب قرآن پاک کا ذکر آ رہا ہے. آج جو جرت کی سندھو صاحب نے، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی تصدیق کے لیے بھی بعد میں چاہیے کچھ. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہاری طرف سچی کتاب اتاری. اگلی کتابوں کی تصدیق فرماتی ہے، پچھلی کتابوں کی تصدیق کون کر رہا ہے؟ قرآن پاک. میں پھر آیت پڑھتا ہوں، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ. اب یہ جو مہیمن ہے یہ کون ہے؟ قرآن پاک. پہلی کسی کتاب کو مہیمن نہیں کہا، محافظ اور گواہ نہیں کہا، قرآن کو مہیمن کہا ہے. اور قرآن کس پر اترا؟ علی قلبی کا بما نزل علی محمد. تو کتابوں کی تصدیق قرآن کر رہا ہے، کتابوں کی تصدیق ذات محمد کے اوپر نازل ہونے والی کتاب یہ مصدق ہے اور مہیمن ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی کوئی ایسا شخص ہو
جس کے ہاں تضاد بیانی ہے، اور اس کو وہ اس جگہ پہ کھڑا کریں تو کتنا بڑا ظلم ہوگا قرآن مجید کے ساتھ، اور علمی خیانت اور بے دیانتی ہوگی۔ تو اس لیے یہاں پر آپ دیکھیے کہ سورہ اس میں قرآن کو مہیمن قرار دیا، اور قرآن ہی وہ کتاب ہے جو پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور وہاں پر ثم جاءکم رسول مصدق لما بین، تو یہ جو ہے وہ قرآن مجید اس کا تذکرہ فرما رہا ہے۔ جی جناب محمود صاحب بولیے گا۔ اچھا شاہ صاحب اگر اجازت دیں تو ایک صرف بات یہاں پہ اگر آپ اجازت دیں تو کرنا چاہوں گا۔ جی ضرور۔ شاہ صاحب اس چیز کی نشاندہی بہت ضروری ہے کہ کسی کو یہ تاثر نہ جائے کہ جی ایک عام آدمی تھا، کوئی سدھو صاحب تھے، انہوں نے کہہ دیا، نہ، ہم آپ کو ثبوت دے کے کہہ رہے ہیں کہ انصر رضا جو جماعت کا آفیشیل مربی ہے اور مربیوں کا استاد ہے، جاوید احمد غامدی سے بات کرتے ہوئے ویڈیو سب دیکھ سکتے ہیں، موجود ہے یوٹیوب پہ، اس نے مرزا غلام قادیانی کی صداقت کو نعوذ باللہ ثابت کرنے کے لیے اسی آیت سے سہارا لیا، اور نعوذ باللہ اس آیت میں سے نعوذ باللہ من ذالک مصدق رسول کا جو مصداق ہے وہ مرزا غلام احمد قادیانی کو قرار دیا۔ اور یہ ایک ہفتہ پہلے کی بات ہے، ان کا وہ جو بڑا ایکٹیو مربی ہے اپنا رضی احمدی آنسرز والا، اس نے بھی اپنے دیگر بڑوں کی موجودگی میں اسی آیت سے نعوذ باللہ مرزا غلام قادیانی کو نکالنے کی کوشش کی۔ لہٰذا بات اس لیے میں نے کی ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ بات نہ جائے کہ صرف ایک عام بندہ بات نہیں، یہ جماعت نے باقاعدہ آج کل جیسے شاہ صاحب نے کہا کہ نیریٹو بلڈ کیا ہے کہ جو امت کا جو مرکزیت ہے اس کو ہٹا کے نعوذ باللہ مرزا صاحب کی طرف لے کے جایا جائے، یہ پورا ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اس میں پوری جماعت ملوث ہے۔ اور ہم یہاں پہ بیٹھ کے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اگر سدھو نے غلط کہا ہے یا انصر رضا نے غلط کہا ہے یا رضی نے غلط کہا ہے، کیا جماعت یہ جرأت کرے گی کہ وہ اس چیز کا اعلان کر دے کہ بھئی ہمارے مرزا غلام قادیانی نے جو بات لکھی تھی وہ درست تھی اور ہمارے مربیوں نے غلط کہا ہے؟ کرو پھر یہ اعلان۔ میرا مناظرے میرے خیال 2-3 یوٹیوب پر ہوں گے، ڈاکٹر یحییٰ جو ہے اس کے ساتھ ہیں، انہی کے یہ رضی کے ساتھ بھی ہیں، یہ تو اب بالکل بہت یعنی ایکٹیو ہو کے اس نیریٹو کو جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، اور پھر ساتھ سورہ احزاب کی جو آیت ملاتے ہیں، حالانکہ وہ میثاق اور ہے اور یہ میثاق اور ہے، اس میں بھی علمی خیانت کرتے ہیں۔ احزاب والا جو وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ اِذْ أَخَذْنَا، ہاں جی وہ میں عرض کرتا ہوں آیت جو ہے نا، تو وہ آیت بھی ساتھ ملاتے ہیں۔ آج پڑھی تھی سندھو صاحب نے وہ آیت؟ یہ میں وہ نہیں پڑھی آج، وہ نہیں پڑھی آج۔ یہ میں مینشن کرنا چاہتا ہوں۔ میں ایک منٹ وہ آیت میں پڑھ لوں، میں تھوڑا سا اس آیت کو درست میں پڑھ لوں، تو ایک منٹ اس میں میں عرض کرتا ہوں پھر۔ تو یہ دیکھیے یہ آیت جو ہے نا جی، وَإِذَا أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِيثَاقًا غَلِيظًا، یہ جو میثاق ہے اس کی آگے علت بیان کر دی آیت نمبر 8 میں، لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، یہ تمام انبیاء سے ان کی رسالت اور نبوت اور ان کے منصب کے لیے میثاق لیا گیا، اور آل عمران میں جو میثاق ہے وہ انبیاء سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے لیا گیا۔ تو یہ اس میں فرق ہے دونوں میثاق میں، یہ میثاق اور ہے اور آل عمران کا میثاق اور ہے۔ تو بالکل ڈاکٹر یحییٰ کے ساتھ مناظرہ میرا موجود ہے، اور یہ اب شد و مد کے ساتھ اس پروپوگنڈے کو بیان کرتے ہیں کہ یہاں پر رسول آخری جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے بلکہ کوئی اور ہے۔ جی بولیے اب آپ حضرات نے۔ شاہ صاحب میں ایک چیز مینشن کرنا چاہتا ہوں، ابھی جو امتیاز بھائی کی ڈیبیٹ ہوئی ہے اس میں سدھو جٹ نے اپنا جو ایکچوئل عقیدہ وہ کھل کے بیان نہیں کیا۔ یہ جو دو میثاق ہیں اس میں ان کا عقیدہ ہے، یہ کنفرم ہے، اس پلیٹ فارم پہ کہہ رہا ہوں کہ ایک جو میثاق ہے وہ حضور پاک کے لیے لیا گیا، اور جو دوسرا میثاق ہے وہ سب نبیوں سے انکلوڈنگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرزا قادیانیہ کے لیے لیا گیا۔ یہ کنفرم بات ہے، میرے پاس ریکارڈنگ بھی پڑی ہوئی ہے اس بات کی، میری ڈیبیٹ بھی ہو چکی ہے اس بات پہ، میرا کچھ 4-5 مہینے پہلے۔ تو اس کے بعد انہوں نے جو ہے نا یہ ابھی آج سدھو صاحب سے امتیاز بھائی بار بار پوچھ رہے تھے، اس نے ایک آیت کا حوالہ تو دیا سورہ آل عمران کی 181 کا، لیکن سورہ احزاب کو وہ گول کر گیا کیونکہ اس کو پتہ تھا کہ ابھی میں پھنسا ہوا ہوں، تو اس نے اپنی پوری بات نہیں کی، لیکن ایکچوئل عقیدہ ان کا وہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں، کیونکہ میری آلریڈی ڈیبیٹ اس بات پہ ہو چکی ہے ان سے۔ جی بالکل، بات یہ ہے کہ یورپ ہو، امریکہ ہو، دنیا کا کوئی علاقہ اور خطہ ہو، ہمارا جو ان کے ساتھ اختلاف ہے وہ شناخت کا اور آئیڈینٹی کا ہے۔
امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باہمی اختلافات کے باوجود، یہ اس پوائنٹ کو نوٹ کیجیے کہ اختلافات بڑے گہرے ہیں، لیکن اس کے باوجود اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کتاب وحکمہ ثم جاءکم رسول، اس رسول سے مراد آخری زمانہ میں ایک ہی ذات ہے، ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کا تعلق کسی مکتبہ فکر سے ہو، یہاں رسول کے اوپر کوئی اور ذات نہیں، ایک ہی ذات ہے۔ ان کا معاملہ یہ ہے کہ یہاں یہ نہیں رک رہے، رسول پاک پر نہیں رک رہی۔ آپ نے گفتگو سنی ہوگی امتیاز صاحب کے ساتھ سندھو صاحب کی، اس پر غور کریں تمام حضرات کہ یہ اس سے آگے بڑھ رہے ہیں، رسول پر نہیں رکے۔ اچھا اگلی بات سنیے گا امتیاز صاحب، ساتھ ہیں آپ؟ میں موجود ہوں جی۔ جی، اب رکے یہ بھی ہیں، فرق سمجھیے گا ساری، یہ بات میرے جملے بڑی توجہ سنیے گا، یہ رکے یہ بھی ہیں، رکے ہم بھی ہیں اس آیت کے تحت۔ ہم اس آیت کے تحت ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رک گئے ہیں، رکے یہ بھی ہیں، یہ اس پر رکے ہیں جو 1908 میں مرا ہے۔ فرق سمجھ رہے ہیں آپ؟ یا تو اس کے بعد اس آیت سے لے جائیں، اس کے بعد بھی آگے جائیں نا کوئی۔ عقل مندو ذرا غور کرو کہ ہم رکے ہیں رحمت للعالمین پر، ہم رکے ہیں سراج منیر پر، ہم رکے ہیں یاسین و طٰہٰ پر، رک یہ بھی گئے ہیں، لیکن یہ رکے ہیں جس کی ڈیتھ 1908 میں ہوئی ہے۔ اب آپ خود اندازہ کر لیں حق پر کون ہے، جس ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب انور پر قرآن اترا، جس سے رب العالمین فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، جس ذات مقدس کو قرآن فرمایا یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ اب ان کی پوری موومنٹ یہ ہے کہ اس سے آگے بڑھو، نہ رکو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر۔ اتنا بڑا قرآن پاک کے ساتھ کھلواڑ کہ وہ امت جو رکی ہے ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ اس کے آ کر یہ ان کو ستانے کی کوشش کرتے کہ اس کے بعد بھی ایک بندہ ہے، چھوڑو ادھر اور چلو ادھر، یہ کیا مذاق ہوا جی؟ تو اس لیے الحمدللہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقہ وہی اور یاسین شاہ وہی صاحب طٰہٰ، وہ دانائے سبل ختم الرسول مولا کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا۔ تو ہمارے لیے میرے آقا کافی ہیں۔ جی جناب فرمائیے۔ اچھا ایک اور بات میں کروں گا، یہاں پہ وہ دے رہا تھا سب کو کہ اس رسول کو مان لیں، تو وہاں سے کسی مسلمان بھائی نے جواب نہیں دیا اس کو، وہ آپ سب کو دے رہا تھا انویٹیشن کہ بھائی اس رسول کو مان لیں، تو آپ کو بھی اپنی طرف سے کچھ تھوڑا بہت اس کو بھی جواب دینا چاہیے تھا اس بات پہ۔ نہیں چلیں، وہ بہت امتیاز صاحب نے بہت اچھا، مقصد میرا یہ ہے، میرے یہ عرض گزارش کا ہے کہ آپ مسلمان جہاں بھی رہے ان کے ساتھ جو بھی معاملہ ہو، میں اکثر یہ عرض کیا۔ اچھا شاہ صاحب دیکھیں، ایک تو بات یہ ہے نا کہ جی جی بولیے۔ جی میری آواز آ رہی ہے بھائیوں کو؟ جی جی آ رہی ہے۔ اچھا جی، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ شاہ صاحب آپ نے کہا نا کہ رکے ہم بھی ہیں اور رکے وہ بھی ہیں، اس کا ایک تو انداز شاہ صاحب آپ نے بیان کیا، اصل بات یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ آگے ایک رسول پہ جاتے، نعوذ باللہ، انہوں نے تو کہا کہ نعوذ باللہ من ذالک کہ مرزا غلام قادیانی نعوذ باللہ وہی محمد الرسول اللہ ہیں جو دوبارہ آ گئے دین کی اشاعت کے لیے۔
یعنی کہ بجائے یہ نہیں، ان کا مقدمہ یہ نہیں ہے، یعنی مسلمہ کذاب کا مقدمہ اور مرزا غلام قادیانی کا مقدمہ یہ دونوں مختلف ہیں۔ مسلمہ کذاب نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا، یہاں پہ مرزا غلام قادیانی تو نعوذ باللہ من ذالک محمد ہونے کا دعوے دار تھا، نعوذ باللہ۔ تو اس لیے تو اچھا، اس کے بعد یہ دیکھیں شاہ صاحب آپ کے، اس نے خود کو خاتم الانبیاء بھی کہہ دیا، وہی رسول بھی کہہ دیا، تو اس کے بعد پیچھے کیا بات رہ گئی؟ جی بالکل، باقی حضرات گفتگو کریں جی، میں نے جو عرض کرنا تھا کر دے، باقی حضرات اپنی جو گفتگو کر رہی شاہ صاحب، جزاک اللہ شاہ صاحب، ایک اور وہ آپ اگر تفصیل کر دیں کہ جو گمراہی کی طرف دعوت دینا چاہ رہے تھے اور جو گمراہ کرنا چاہ رہے تھے مسلمانوں کو، جس میں وہ شدید ناکام ہوئے اور منتوں پر آگے کہ اب آپ مان لیں، آپ کو ماننا پڑے گا، ایک رسول نے آنا ہے، تو وہ ایک آیت پیش کر رہے تھے کہ ایک رسول نے جو گواہ کے طور پر آئیں گے، اس پر ذرا آپ روشنی اگر ڈال سکیں شاہ صاحب۔ شاید شاہ صاحب مصروف ہو گئے ہیں، امتیاز بھائی کی بھی کوئی کال بھی اور اگر اس پر روشنی ڈالنا چاہیں اگر شاہ صاحب بیچ میں، وہ بار بار کہہ رہے تھے نا کہ ایک رسول نے گواہ کے طور پر آنا ہے، تو گمراہ کرنا چاہ رہے تھے مسلمانوں کو اس حوالے سے، تو اس پر بھی میں چاہتا ہوں کہ ذرا تھوڑی سی بات ہو جائے تاکہ جو ہے معاملہ ہمارے لیے مزید واضح ہو جائے۔ جی فاروق بھائی، مسٹر اخیر آپ کی بات کرنا چاہ رہے ہیں شاید؟ جی السلام علیکم، جزاک اللہ۔ آیت کی بات کر رہے ہیں۔ جی سوری ضیاء بھائی۔ جی ضیاء بھائی، وہ سدھو صاحب جو ایک آیت پیش کر رہے تھے جس میں رسول گواہ کے طور پر ایک رسول نے آنا ہے، اور وہ اس سے مرزا صاحب کو ثابت کر رہے تھے کہ مرزا صاحب نے، نہیں، وہ آیت کون سی ہے؟ آیت میرے ذہن میں نہیں ہے رہی، اگر ساحل بھائی آپ کے ذہن میں ہے جو وہ دوسری آیت بار بار پڑھ رہے تھے جس میں کہہ رہے تھے ایک رسول نے، رسول کے الفاظ تھے اس میں کہ گواہ کے طور پر آنا ہے، اگر آپ کو یاد ہو۔ اچھا میں چیک کرتا ہوں، ایک منٹ دیں مجھے۔ اچھا، جب تک ضیاء بھائی ڈھونڈ رہے ہیں، میں اس پہ صرف اتنا ہی ایڈ کرنا چاہتا تھا کہ شاہ صاحب نے وہ جو ایک پوائنٹ اٹھایا نا شناخت والا، یہ اکثر ہم سے یہی بڑے منتانہ انداز میں پوچھتے رہتے ہیں کہ بھائی کیوں ہمارے پیچھے پڑے ہو، مسئلہ کیا ہے؟ سب سے بڑا مسئلہ ہی ان کے ساتھ ہمارا شناخت کا ہے، آئیڈینٹی کرائسس ہے ان کے اور ہمارے درمیان۔ انہوں نے شناخت چوری کرنے کی کوشش کی ہے۔ دوسرے پوائنٹ کو تو شاہ صاحب نے بہت اچھے سے زبردست ایکسپلین کر دیا نا، جسٹ اپنی ناقص رائے اس پہ دے رہا ہوں کہ ہر چیز اسلام کی چوری کر کے، لیکن اس کے اوپر ایک اپنا الگ ہی رنگ چڑھا کے اس کو الگ بھی کر لیا، لیکن کمال دجل یہ ہے کہ لوگوں کو دھوکہ یہی دیتے ہیں کہ نہیں یہ اصلی ہے ہمارے پاس، اور جو اصلی تھا اس کو نقلی اور سرکاری اور اس طرح کے تانے اس کے لیے رکھ لیے تاکہ اپنے بچوں کو متنفر ہم سے کرتے رہیں۔ تو یہ میرے پیارو، یہ آپ کا اور ہمارا جھگڑا ہے کہ آپ بنانا بھی ہر چیز اپنی الگ ہی چاہتے ہیں، نہ اللہ کی کتاب کی ماننا چاہتے ہیں، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننا چاہتے ہیں، ہر چیز آپ کی وکھری ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، نہ پیروی کیس نہ فرہاد کریں گے، ہم طرز جنوں اور ہی ایجاد کریں گے، الگ ہی ایجاد کریں گے۔ یہ اب ہر چیز اپنی الگ نکال لی ہے، لیکن زبردستی یہ ہے کہ اس کو اسلام کے نام سے بیچنا ہے۔ تو یہ ہے آپ کے ساتھ ہمارا مسئلہ کہ اس کی اجازت ہم آپ کو کیسے دے دیں؟ کھل کے اپنا الگ اپنے آپ کو ڈکلیئر کرو، جو جس طرح کے فرسودہ عقائد ہیں انہیں کوئی اچھا سا نام دو سوچ کے، اور میں گارنٹی دیتا ہوں اگلے دن یہ سارے مولوی تمہاری جان چھوڑ جائیں گے۔ خود کو اسلام کہنا چھوڑ دو، اپنا نیا دھرم نکالو، اپنے دھرم کے نئے اصول نکالو جو ہیں بھی ہیں،
اپنے دھرم کے اپنے ہی انبیاء اور جو بھی واٹ ایور ان کو آپ کہنا چاہتے ہو نکالو. کرشن علیہ السلام کو مانتے ہو نا آپ؟ تو کوئی مذہب نہیں چھوڑا، کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، اور احمدیوں نے کنبا جوڑا. یہ مل ملا کے جو ملغوبہ تیار کیا ہے، اس کا کوئی اپنا نام رکھ لو. اسلام کی آئیڈینٹی چرانے کا کون سی ایسی شوق پڑا ہوا ہے؟ امت محمدیہ کی نفرت آپ کے دلوں میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے. قرآن و سنت کو آپ نے نہیں ماننا. مرزا صاحب نے کسی اعلیٰ و عرفہ ذات کے اوپر اپنی زبان درازی کو لگام نہیں دینی. آگے مربیوں کا بھی وہی رویہ ہے، لیکن ضد پھر بھی یہی ہے، ہاں جی بھائی ہم ہیں سچے اسلام کے ماننے والے، اور ہمیں کہتے ہیں کہ انبیاء کے منکرین ہیں. اپنے زوم اور اپنے اس گندے خیال کے مطابق ایک مرزا غلام احمد قادیانی کے علاوہ ہمیں بتانا ذرا، وہ بھی میں آپ کا اپنا کہہ رہا ہوں، کون سے انبیاء کے یہ سرکاری مسلمان تمہاری نظر میں جو ہیں یہ منکرین ہیں؟ بتا دو ذرا، کس کے منکر ہیں؟ کسی ایک نبی کی جیسے منوان اللہ نے یا اللہ کے رسول نے بتایا، ان کے معجزات ہوں، ان کی شخصیات ہوں، ان کے حالات ہوں، ان کے واقعات ہوں، ان کی کتبوں، کسی ایک چیز کے مسلمان منکر ہیں تو دکھا دو. پھر یہ جمع کا صیغہ تو استعمال کرنا بند کرو بے شرمو. کوئی بیسک کلاسز بھی مجھے لگتا ہے ہمیں تمہیں پڑھانی پڑیں گی گرامر کی. یہ بتانا پڑے گا کہ جمع کے لیے کیا صیغہ ہوتا ہے، واحد کے لیے کیا ہوتا ہے، عربی میں دو کے لیے اور ملٹیپل کے لیے کیا ہوتا ہے. لگتا ہے یہ ایک ایک چیز کان سے پکڑ کے ان مربیوں کو سمجھانی پڑے گی. پھر ہمیں مشرکین مکہ کہتے ہیں. بھائی کون سے مکہ کے مشرکین ہم کیسے ہوئے؟ کیا ہم مکہ میں رہتے ہیں؟ اور کیا مکہ میں رہتے ہوئے ہم خدا کے علاوہ کسی اور خدا کو مانتے؟ اللہ کے علاوہ کوئی اور ہم نے الہ بنایا ہوا ہے؟ مشرکین کیسے ہیں ہم؟ بتانا ذرا. کفار مکہ ہمیں کہتے ہو. کیا ہم مکہ میں رہتے ہیں اور ہم نے کوئی کفر کیا ہے مکہ میں آنے والے رسول کا؟ آپ کے ذہن کی اختراع جو ہے، آپ کا رسول قادیان جو ہے انورٹڈ کاماز میں، ہاں اس کے کافر ہم ہیں کیونکہ وہ جھوٹا ہے. تو آپ ہمیں کفار قادیان کہہ لیا کرو اگر دل کو تسلی دینی ہے تو. ایک ایک چیز آپ کی ٹھیک کروانی پڑے گی، لگتا ہے انگلی پکڑ کے. جی اپنا سید ہولی اسپرٹ صاحب آئے ہیں، ان کو لے لیں. جزاک اللہ. السلام علیکم سید ہولی اسپرٹ. شاہ صاحب کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام. میں نے سنا آپ اس پر بات کر رہے ہیں جو میثاق والی آیت ہے، ٹھیک ہے؟ جی جی بالکل اسی آیا مبارکہ پہ بات چیت ہو رہی تھی. جی تو اس آیت پر تو اسمبلی میں بھی بات ہوئی، قومی اسمبلی میں اس پر بات ہوئی. 1 منٹ مجھے ذرا دیں، میں دروازہ بند کر لوں اپنے آپ اس کا.